سرکار غریب نواز سے عشق ملاحظہ فرمائیے اس فتوے میں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اجمیر شریف کو فقط اجمیر اس لیے کہتا ہے کہ وہ سرکار غریب نواز کی ذات بابرکات کو یا آپ کی ظاہری حیات کو یا آپ کے اجمیر شریف میں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا، اگر جو ہے وہ شخص سرکار غریب نواز کی ذات کو یا آپ کے وہاں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے، منقبت نہیں کہتے. سرکار غریب نواز کی شان میں ہزار مناقب ایک طرف اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک فتویٰ ایک طرف، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار غریب نواز کے اجمیر شریف میں وہاں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا یا اجمیر شریف کو فقط اجمیر اس نسبت سے کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی ذات کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن، وہ عدو اللہ ہے، وہ گمراہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ باوجہ حالت کوتاہی کی بنیاد پر اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے تو وہ محروم القسمہ، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، قسمت سے محروم ہے. حضرات دی وقار، اجمیر شریف ایسی بابرکت جگہ ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا وہ وہاں اس مقام پر قبول فرما لے گا. اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت استاد زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محی الدین غوث ہیں، خواجہ معین الدین احسن کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ. حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر. برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. اور یہ فقیر حقیر فرماتا کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ کا نقش پا غریب نواز، آپ کا نقش پا غریب نواز، جادائے ارتقاء غریب نواز، اور تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا غریب. تو حضرات یہ وقار، یہ الزام اس کو میں نے رفع کر دیا کہ بریلی والے جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے. ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کے سب سے بڑے ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ کا نام غریب نواز ہے. حضرات دی وقار، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی جو ہے دم درود کرنے یا فقط فاتحہ اور جو ہے یہ دم درود کرنے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اگر آئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے نفوذ کے لیے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے نفوذ کے لیے سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے. اگر آج کوئی شخص سرکار غریب نواز کے نام پر جھوٹا دھندا کرتا ہے، سرکار غریب نواز کے نام پر جو ہے وہ فریب کرتا ہے، داڑیاں مڈاتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، تو حضرات دی وقار سرکار غریب نواز کی ذات کو اس سے کوئی نسبت نہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہند کے سب سے بڑے ولی کا نام ہے، ہند کے سب سے بڑے
بڑے ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے۔ اور حضرات دی وقار ولایت کسے حاصل ہوتی ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ حضرات دی وقار اللہ کا دوست وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی معرفت کا جام ملا ہو، جس کو رسول اللہ کے دین کی معرفت کا جام ملا ہو، رسول اللہ کے شریعت کی جو ہے معرفت کا جام ملا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم کیا چلا کہ کوئی غیر عالم جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم باعمل ہوگا، پھر اللہ کا ولی ہوگا۔ اگر وہ عالم باعمل ہوگا تب وہ جو ہے نماز صحیح سے ادا کرے گا، اگر وہ عالم ہوگا تب وہ زکوٰۃ صحیح سے ادا کرے گا، روزہ صحیح سے ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر شریعت کا علم سے حاصل ہوگا تبھی اس کو معرفت خدا بند قدوس ہوگی۔ تو معلوم کیا چلا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور حضرات دی وقار آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے تو حضرات دی وقار ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام غریب نواز۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی بولو غریب نواز، ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام غریب نواز ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے۔ حضرات دی وقار یہ پیغام ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ پیغام ہمیں ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو شہنشاہ ولایت ہیں، بادشاہ ولایت ہیں، وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر آپ کو مقام ولایت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام قطبیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام غوثیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے۔ حضرت دی وقار اگر کوئی ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم ہوگا پھر بعد میں ولی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی شب ہم اور آپ کلیا چک کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اتنی رات کو 2:45 بجے ہم اور آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ضرورت ہے؟ یا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ حضرات دی وقار قرب الہی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات ادا کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ان مقربین بارگاہ قدسیہ کی قدوس کی جو ہے بارگاہ میں جا کر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف جو ہے وسیلہ لیتے ہیں، اس کی وجہ فقط صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اور یقیناً یہاں جتنے حاضر ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متلاشی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا یا یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے کریں، اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ تو حضرات دی وقار آئیے میں آپ کو بغداد کی سرزمین پر لے چلتا ہوں، شہنشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، بادشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ حضرات کو لے چلتا ہوں۔ کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مادر ذات ولی ہیں، جو مادر ذات ولی ہیں، جو ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے اور ماں کی گود میں آئے تب بھی ولی ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کی ولادت جو ہے 1 رمضان شریف کو ہوئی اور اللہ اکبر
معاملہ کیا ہے؟ دیکھتے کیا ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ ایک دو ہفتے گزر جاتے ہیں، بچے اپنی آنکھ نہیں کھولتے، اپنی مٹھی نہیں کھولتے، اور سرکار غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث اعظم کا مقام جو ہے ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ ابھی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ماں کی گود میں آئے ہیں، اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ جو ہے ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ سرکار غوث اعظم روزے کی حالت میں ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صبح سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سرکار غوث اعظم کا معمول فقط 1 یا 2 رمضان نہیں، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پورے مہینے، بلکہ جب تک سرکار غوث اعظم بحیات رہے، تمام مہینوں میں، رمضانوں کا جب تمام زندگی میں جب رمضان شریف آیا، تب تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ چاہے مقام جو ہے طفل ہو، مقام جو ہے آپ کی ولادت کے بعد کا جو ہے مقام ہو، یا آپ کی جو ہے بڑھاپے کے ایام ہو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئندہ سال یہ ہوا کہ لوگ جو ہے آسمان میں سرکار غریب نواز کے علاقے والوں نے چاند نہیں دیکھا، مطلع ابر آلود تھا، تو لوگوں میں مشورہ کیا، لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو عبد القادر کے گھر چلتے ہیں، اور عبد القادر کی والدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں کیا آج بچے نے کچھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم کے علاقے والوں نے، اہل جیلان نے جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا رخ کیا اور بارگاہ غوثیت میں جب پہنچ گئے اور حضرت فاطمہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں ان سے ملاحظہ کیا، اے فاطمہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا آج صبح سے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کا تاریخ ساز جو ہے جملہ آپ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ آج طلوع فجر سے، آج جو ہے طلوع فجر سے میرا بیٹا منہ میں دودھ نہیں لے رہا ہے۔ گویا کہ رمضان شریف جو ہے داخل ہو گیا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ کون سرکار غوث اعظم؟ کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم جو خود ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی، اے میرے مرید کسی چیز سے ڈرنا ترنا، کسی چیز کا خوف مت کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت دی وقار، وہ سرکار غوث اعظم جو اتنے بڑے مقام والے، اتنی شان والے، اتنے عظمت والے، وہ سرکار غوث اعظم جو شہنشاہ ولایت ہیں، بادشاہ ولایت ہیں، تاجدار ولایت ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرات دی وقار، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے، تو حضرات دی وقار سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ Oh people, if you want to get nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, if you want that Allah should listen to your prayers, if you want that Allah should listen to your du'as, if you want to get closer to be Allah subhanahu wa ta'ala, so oh people, stop lying. Refrain from lying.
Lying is one of the source or one of the things that is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. That is not allowing you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is stopping you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to get nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, oh people, stop lying. I am not saying this. But who is saying this? Whose farman is this? This is the sayings of Sarkar-e-Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an. The one who is Shahanshah Vilayat, Badshah Vilayat, Tajdar Vilayat, Sarkar-e-Ghaus Azam radiyallahu ta'ala says, if you want to get nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, oh people, stop lying. Hazrat Waqar, jhoot se jo hai aap parhez ikhtiyar kar lijiye. جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے. حضرات ذی وقار, جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے صغیرہ گناہوں میں سے نہیں بلکہ کبائر میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حضرات ذی وقار, جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا. سرکار غوث اعظم آپ کو نسخہ کیمیا عطا فرما رہے ہیں, ایک رمز عطا فرما رہے ہیں, ایک جو ہے آپ کو سیکرٹ بتا رہے ہیں, ایک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک شارٹ کٹ بتا رہے ہیں. اگر اللہ سے قربت چاہتے ہو تو اے لوگوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں. حدیث شریف کا مفہوم ہے, سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے بہت دشواری ہو رہی ہے کہ میں تمام گناہوں کو ایک ساتھ چھوڑ دوں. یہ وہ دور تھا جس دور میں جو ہے شراب نوشی عام تھی, یہ وہ دور تھا جس دور میں زنا خوری عام تھی, زناکاری عام تھی, یہ وہ دور تھا جس دور میں حرام خوری عام تھی. اس دور میں اگر کوئی دائرہ اسلام میں آ جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ ایک ساتھ سارے گناہوں کو چھوڑ دے. تو وہ صحابی آتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے جو ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ سارے گناہوں کو ایک ساتھ چھوڑ دوں, ہر گناہ ایک ساتھ مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا. یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے, ایک ایسا وظیفہ بتا دیجئے, ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی برکت سے میں سارے گناہوں کو جو ہے ترک کر دوں, سارے گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمائیے. حضرات ذی وقار, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابی تم زنا کرنا چھوڑ دو, یہی نہیں کہا کہ اے میرے صحابی تم جو ہے حرام کاری چھوڑ دو, اے میرے صحابی تم حرام خوری چھوڑ دو, اے میرے صحابی تم یہ کرنا چھوڑ دو یا تم وہ کرنا چھوڑ دو. بلکہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو نسخہ عطا فرمایا, جو پہلی چیز عطا فرمائی کہ آپ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو صرف یہ فرمایا کہ اے میرے صحابی تم جھوٹ بولنا چھوڑ, تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور اس کی برکت یہ ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, اس کی برکت یہ ہوئی کہ کچھ عرصے بعد وہ صحابی رسول حشاش بشاش بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور کہنے لگے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, آپ نے مجھے ایسا نسخہ عطا فرمایا, ایسا عمل عطا فرمایا, ایسا آپ نے مجھے بات عطا فرمائی کہ جس پر میں نے عمل کیا, اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس سے میں نے اس کی جو ہے برکت سے سارے گناہوں کو ترک کر دیا, ہر گناہ کرنا چھوڑ دیا, حرام کاری چھوڑ دی, حرام خوری چھوڑ دی, ہر گناہ سے میں پاک ہو گیا. اور حضرات ذی وقار, وہ گناہ کیا ہے جس کے لیے سرکار نے منع فرمایا؟ حضرات ذی وقار, وہ گناہ جھوٹ ہے. آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ جھوٹ سے اجتناب,
جھوٹ سے پرہیزگاری اختیار کر لیں، جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ ایک ایسا نسخہ ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں. آپ یہ بات سمجھیے، میں بار بار اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ وہ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، وہ ولیوں کے بادشاہ ہیں. صحابیت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام غوثیت ہے، وہ مقام غوثیت ہے. حضرت ذی وقار وہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قرب خداوند قدوس چاہتے ہو تو ترک معاصی کے لیے سب سے پہلے آپ جھوٹ سے اجتناب کر لیجئے. اور دوسری شے جو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، اس سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. آئیے ایک واقعہ اس سے بھی میں عرض کرتا چلوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مطاف میں کنکریوں پر سر رکھ کر ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے. وہ زارو قطار روتا چلا جا رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے میری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے غلاموں کا جو ہے سامنا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اتنے درد سے رو رہا ہے، وہ اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ فطری بات ہے، یہ جو ہے فطری چیز ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کسی درد میں دیکھیں، کسی تکلیف میں دیکھیں تو بے ساختہ آپ اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، اگرچہ وہ آپ سے نہ کہے کہ میرے لیے دعا کرو، لیکن یہ فطری چیز ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت مفتی صاحب، میں کچھ عرصہ قبل دلی کی سرزمین سے گزر رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے اسپتال کے سامنے، چھوٹے نونہال بچے کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دیکھا کہ وہ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ممکن ہے کسی کی شفا یابی کی دعا کر رہا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا، نہ جانے کس کی شفا یابی کی دعا کر رہا تھا. چھوٹے ہاتھ اس کے آسمان کی طرف بلند ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے. بے ساختہ میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی، میری زبان سے اس کے لیے دعا نکلی، یا اللہ نہ جانے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کس کی شفا یابی کی دعا مانگ رہا ہے. یا اللہ جس کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے اس کو تو شفا عطا فرما دے، اس کی دعا قبول فرما لے. یہ حضرات ذی وقار فطری چیز ہے، میرے ساتھ بھی ہوئی ہے اور آپ حضرات کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ بے ساختہ آپ کسی کے لیے کوئی معاملہ میں اس کو دیکھیں، گرفتار دیکھیں تو اس کے لیے آپ دعا کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شخص مطاف میں کنکریوں پر سر رکھ کر اتنے درد سے رو رہا ہے، اتنے درد سے رو رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں کل تیرا تو کیا تیرے بندوں کا جو ہے سامنا نہیں کر سکتا. وہ اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں لیکن اس کے لیے دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی فرض ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی جو ہے حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے. حضرات ذی وقار ایک شخص نے تو جو ہے کمال کر دیا، وہ قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے. اللہ اکبر. یہ شخص سجدہ ریز ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. اتنی دیر میں تھوڑی دیر گزری، یہ شخص بھی اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا. اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اٹھ کے جانے لگا تو جو ہے جو شخص آ کے دعا کر رہا تھا اس نے چاہا کہ چل کے جو ہے انہیں تسلی دے دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، جا کے تسلی دے دیں. تو یہ شخص جب قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ان صاحب نے جو ہے اپنے سر پر جو ہے چادر اوڑھ رکھی ہے، چادر جو ہے آپ نے اپنے سر پہ رکھی ہے. اس شخص نے جب جھک کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، فذاک ہوا شیخ عبد القادر الجیلانی. حضرت ذی وقار وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا غوث، بلکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی.
اس بات کا ہرگز یہ معنی نہیں حضرات ذی وقار کہ سرکار غوث اعظم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو، العیاذ باللہ، کوئی ایسی بات واقع ہو گئی ہو جس کے لیے سرکار غوث اعظم بارگاہ الہی میں اتنی جو ہے کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں حضرات ذی وقار، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، ہر خطا سے پاک ہیں، ہر جو ہے گناہ سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کا محبول کیا ہے؟ آپ جو ہے دن بھر میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، کثرت استغفار کرتے، اور اس بات کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ رسول اکرم سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا کہ میرے نبی سے، میرے رسول سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے امتیوں کو بتا دیں، یہ پیغام سنا دیں کہ حضرات ذی وقار اگر آپ کو توبہ کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے، آپ کو اگر توبہ کرنی ہے تو 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم جو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر جو اس طریقے سے کثرت استغفار فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، بلکہ اپنے مریدوں کو تلقین فرما رہے ہیں، اپنے ماننے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضرات ذی وقار اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے دعا کرو، اس طریقے سے کثرت استغفار کرو کہ وقت کا غوث جس طریقے سے جو ہے استغفار کر رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے استغفار کے لیے دعا۔ حضرات ذی وقار کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کا تو وقت نہیں، میں نے پھر بھی آپ کے 45-50 منٹ لے لیے، چلتے چلتے انشاءاللہ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں۔ ابھی گزشتہ 2 ہفتے قبل مجھ سے ہبلی کی زمین پر تقریر کے بعد کسی صاحب نے ایک پرچی دی اور مجھ سے سوال کیا کہ عید غدیر کا کیا حکم؟ آپ کے علاقے میں بھی یہ سب چیزیں ہوں، عید غدیر، جی عید غدیر کا کیا حکم ہے؟ تو حضرات ذی وقار عید غدیر کا اسلام میں کوئی جو ہے کوئی اس کی حیثیت، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عید غدیر کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اہل سنت سے میں مخاطب، اہل سنت سے، اہل تشیع جو ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں، ان سے ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ وہ اپنے دین میں کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن اہل سنت سے میرا خطاب ہے حضرات ذی وقار، عید غدیر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ عید غدیر وہ ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کو جو ہے لقب مولا عطا فرمایا، تو ہم مولائی ہیں اس لیے ہم عید غدیر منا رہے ہیں۔ آپ جعلی مولائی، آپ جھوٹے مولائی ہیں، اصل مولائی ہم ہیں، اصل مولائی ہم ہیں، حضرت علی ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالکل حضرات ذی وقار یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی ہمارے مولا ہے، علی ہمارے مولا ہے، اور ہم اس بات کی دلیل آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اس بات کی جو ہے گواہی بھی دے رہے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔
آپ علی کو تو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے ہیں، تو یہ جعلی مولائیت ہے۔ اصل مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ ہم سے سوال کرتے ہو کہ حضرت علی مولا ہیں، حضرت علی کا مقام ہم سے پوچھتے ہو۔ حضرات ذی وقار، آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ولایت تقسیم کرنا حضرت علی کے ذمہ کرم میں ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں، آئیے بریلی کی سرزمین پر آئیے، سرکار امام اہل سنت سے سوال کیا گیا، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اعلی حضرت سے سوال کیا گیا، اعلی حضرت سے سوال ہوا، حضور آپ یہ بتا دیجئے کہ جو ہے امت محمدیہ میں ولایت تقسیم کرنا حضرت علی کے ذمہ کرم میں ہے، اور جو سابقہ امم گزری، جو پرانی امتیں گزری، ان میں ولایت کون تقسیم کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کا علم و فضل و کمال ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، اور اعلی حضرت کی مولائیت اور ہماری اور آپ کی مولائیت کا تو مقام یہ ہے جس کی ترجمانی اعلی حضرت اپنے فتوے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، امت محمدیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولایت تقسیم فرما رہے ہیں جسم اطہر کے ساتھ، اور سابقہ امم میں، سابقہ امتوں میں روح علی برزخ سے جو ہے ولایت تقسیم کر رہی ہے، اور سابقہ امتوں میں بھی ولایت تقسیم کرنا حضرت علی کے ذمہ کرم میں ہے، اور اس امت میں بھی، اور قیامت تک تمام امتوں میں جتنی امتیں گزری حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ کی امت تک جتنے ولی گزرے، سب کی ولایت تقسیم کرنا حضرت علی کے دستے۔ ہم سے سوال کرتے ہو کہ مولائی کون ہیں؟ ہم سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ سرکار اعلی حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ روح علی برزخ سے جو ہے ولایت تقسیم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر عدل پوچھیں، انصاف سے بات کریں، تو غدیر خم کے موقع پر بالکل حضرت علی کو یہ مقام حاصل کہ آپ کو اللہ کے رسول نے اپنا مولا فرمایا، اور یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ہم سب کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے سب کے لیے علی جو ہے مولا ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ جو ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اس دن کو ہم اتنا عظیم جان لیں کہ ہر عیدوں سے بڑی عید کو مان لیں، اس دن کو سارے دنوں سے عظمت والا دن مان لیں، بالکل نہیں۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ کو غدیر خم کے موقع پر جو معاملہ ہوا اس کی یاد منانی ہے تو بہت زیادہ آپ ایک فاتحہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اسے عید کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اسے عید غدیر منانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے لیے وہ عید کا دن وہ منائیے جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی عطا فرمایا، اور اس دن کو بھی عید منائیے جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لو کانا نبی بعدی کانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور اس دن کو بھی آپ عید منائیے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو اپنا دست فرمایا، یہ فرمایا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ اس دن پر بھی عید منائیے کہ جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ذی وقار تمام صحابہ رسول اللہ کو عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، لیکن سعد بن ابی وقاص کا مقام یہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جو ہے غزوہ احد کے دن، جنگ احد کے دن مقام احد پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے طرف آنے والے
تیر اپنے طرف لے رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر تیر مارتے چلے جا رہے ہیں. رسول اکرم ان کو تیر دیتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی یا سعد، ارمی یا سعد فداک ابی و امی. اے سعد نشانہ لگاؤ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، اے سعد نشانہ لگاؤ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. حضرت ابی بکر اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل، کوئی نہ کوئی مقام حاصل. احادیث میں بہت سی احادیث گزری جن میں جو ہے کسی نہ کسی صحابی کو کوئی نہ کوئی مقام حاصل، اور اس کے ہم منکر نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان تمام صحابیوں کی جو عظمتیں ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن عید غدیر جس حال میں منائی جاتی ہے، جس طریقے سے منائی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تمام عیدوں سے بڑی عید یہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، اس کا اسلام میں کوئی اصل نہیں، اس کی اجازت اسلام میں ہرگز نہیں. حضرات ابی بکر میں نے آپ کو بریلی شریف کا پیغام سنا دیا، بریلی شریف کا اور اہل سنت کا اجمالی میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا. اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.